وہ عزازیل خود تھا، اس چیز کا چانس ہے، لیکن لیکن ان کے اندر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہو. تو اب جیسے یہ ایک ایکسپیکٹ ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں، لیکن یہ سیریز ویسے بھی کافی پرانی ہے. ہوں 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 کے چلایا تھا جو ہوں وہ آج کل ہم ترکی کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم پہ انہوں نے یہ لگایا ہوں تھا، اس کے بعد سے وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں اے آر وائی والے ابھی تو. ہوں ہاں جی ایسے ہی ہے. نہیں اس میں دیکھیں، میں ہوں مانتا ہوں، دیکھیں الومناتی کا کانسیپٹ نا کبھی بھی انسان کو نا اس لحاظ سے طریقے سے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں بھی کافی عرصے اس کو بات وہی ہے کہ اس کو ہم ایگزسٹنس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہاں ان کی ایگزسٹنس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ سامنے ہو رہا ہے ہمارے، اور ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ سارا کیسے کیسے سارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوں آج کل کے روٹین کے حساب سے ہی آپ دیکھ لیں یو ایس، سعودی عرب اور یہ سارا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن تھی وہ سارا کچھ ہے، وہ پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ پھر ہاں شاید اب وہ ساری چیزیں اب ایسا ہاں ساری سچ ہونے جا رہی ہیں، ہاں کیونکہ اصل اس میں معاملے میں تو. جی اور یہ سارا کا سارا کانسیپٹ جو دوسری طرف سے ہے اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ، تو دونوں طرف سے چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی جو بھی پریفرنسز ہیں، مطلب کہ ابلیس کی جگہ موجود ہے. کیونکہ دیکھیں اگر وہ نہ ہوتی تو یہ اتنا سارا معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. پریفرنس مطلب ہوں ہے گی، اور لیکن ابلیس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پریزنس جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابلیس کے لیے یہی ہے کہ بھئی میں فری ول ہو، ہر بندے کی فری ول ہو، تو جہاں جہاں پہ بھی آپ کو فری ول اور اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوں گی، تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ اس کا لنکیج جو ہے شیطانی طرف پہ ہے. اور جی جی الومناٹی کا کانسیپٹ ہو لنکیج گیا، بالکل ہے. ٹرمپ ہو گیا. ہوں اب یہ ٹرمپ کو دیکھیں، ابھی آپ یہ بات کریں، ہم نے شروع میں لاسٹ ٹائم بھی ڈسکشن کی تھی آئی پیڈ گاڈ کے اوپر، ویڈیوز کے اوپر نا، جو ابھی پچھلی ویڈیو ہوں اپلوڈ کری ہے میں نے ڈسکشن کی، اس کے اندر آپ نے اگر دیکھی ہو آئی پیڈ گاڈ 2 اور 3. ٹو شاید میں نے دیکھی ہوئی ہے، ہاں، 3 کا دو شور ہزار نہیں ہوں. تین میں ویڈیو آئی ہے وہ، 2003 یا 6 میں وہ یا اس طرح کچھ ویڈیو آئی ہے 3D اینیمیٹڈ ہوں ویڈیو، اور اس میں دکھایا ہے وہ ہوں ٹرمپ اور اوباما کو لڑتے ہوئے. ہوں ٹھیک صحیح. ہے، ٹرمپ اس دور میں جو ہے جس جگہ پہ دکھا رہے تھے کہ ہاں یہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، ہوں وہ ہو گیا. آج ٹرمپ ہمارا پریزیڈنٹ ہے یو ایس کا. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے بھی بنا، ظاہری بات ہے، لیکن مطلب کہ کتنے عرصے چیزیں سے چل رہی تھی، کیا کچھ چل رہا تھا، وہ ہم بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہاں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بلکہ انہوں نے تو پلان کیا ہوا ہے بھئی ہمارے ملک کا بھی اگلا پرائم ہوں منسٹر اور اگلا کون ہوگا، اگلی کون سی بندہ ہوگا. ہوں یہ بڑی وہی بات ہے کہ جو چیزیں آن ڈیٹیل آن پیپر شاید کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ بھی دیکھیے. محنت کام کرنے کی ضرورت ہوں ہے، جو بھی ہے ہوں کچھ بھی ہے. اچھا اچھا، آپ کو ان کا پتہ ہوگا وہ ڈاکٹر اسرار احمد ولی جو ہے جماعت، اس میں ان کا نام ہے جی تنظیم اسلامی. تنظیم اسلامی کے اندر آج کل بہت مشہور ہیں وہ خالد محمود عباسی نام ہے ان کا. ہاں اب ہاں اب اصل میں ان کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے متعلق ظاہر میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں. ساحل بھائی کہتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ایلینز ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ انسان ہیں. آدم کے نام کی اولاد میں سے تو ہیں لیکن ہوا کے اولاد میں سے نہیں ہیں. اور لیکن اب ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور اس میں وزن بھی ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو ہیں خالد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہی ہیں، اور یہ بس وہی خزاریئنس کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں کہ یہ جو اشکنازی جوز ہیں اور جو وائٹ جوز ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو زائنسٹ ہیں، چاہے کرسچن زائنسٹ ہوں یا جوئش زائنسٹ ہوں، وہ ان کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. جب وہ اس کے ساتھ ان کو لنک کرتے ہیں، جب ان کو یاجوج ماجوج وہ ڈکلیئر جب کر لیتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزوں کے نا مطلب چینج ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پھر آپ کے پاس اس چیز کی الاؤنس آ جاتی ہے کہ بھئی ان کے پاس بہت ایکسٹرا پاور ہے اور یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے.
تو آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے، آپ اور طریقوں سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اس طرح کے ورلڈ ویو میں تو یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ لیکن وہ ایک ایسپیکٹ ہے. اور ایک اور بات جو اس سے لنکڈ ہے، لیکن ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ ایک آیت انہوں نے بتائی تھی جس میں آئی تھنک وہ آیت ہی تھی کہ شیطان جو ہے اس کی وہ شراکت داری کرے گا اس کے مال میں بھی، انسان کے مال میں بھی، اور اس کی اولاد میں بھی. تو مال کی شراکت داری تو وہ کہتے ہیں کہ بھی کافی طریقوں سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اولاد کی شراکت داری جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں انہوں نے انہوں نے خیر ایک خاص اینگل پر جا کر بات کی تھی کہ ایسا بندہ جو حرام کے اوپر پلا ہوا ہو تو وہ پھر اس کے اندر اس کا شراکت دار ہوتا ہے، یا وہ ولد الزنا ہو تو وہ اس کی شراکت اس میں آ جاتا ہے. لیکن میں بھی ہم جو اس آیت کا جو مطلب ہے اس کا اس سے بھی کوئی لنک ہو کہ یہ جو سی جنوں کی دنیا ہے اور جو اس کے اندر جو ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان طاقتوں سے ظاہر ایگزسٹ تو کرتی ہیں، جن بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انسانوں کا اور جنوں کا کہیں پہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے جو کہ ظاہر فوربیڈن ہے لیکن ہوتا ہے. نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، پہلا سیشن ہے یہ والا اینڈ آف ٹائمز کا، اور دوسرا رقیہ سیریز. ٹھیک ہے، ہم دونوں کے اندر نا کافی چیزیں لنک ہیں، اور دونوں چیزیں شیطانی اعمال سے ہی لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے، رقیہ کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وغیرہ سے ہمارے پاس پریفرنس وغیرہ ملتی ہے، نظر آتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے اوپر بھی ہوا، اور اس کے اوپر بھی دم کرنا، اور اس کے علاوہ صحابہ پہ ہو جانا، صحابیات پہ ہو جانا، یہ عمل وہاں سے احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کے برے اعمال یا برے شیطانی جن جو ہوتے ہیں وہ تو اویلیبل ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھائی شیطان کے ساتھ 5 برے جن ہیں. ٹھیک ہے، 5. ٹھیک ہے، چاروں طرف سے اور ایک شاید نیچے سے بھی. ٹھیک ہے، یا ایک جو ہمارا دل کے اندر جو ایک وہ ہوتا ہے وسوسے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بدل اس کا نام میں ایگزیکٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو 5 جن ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو سدھارنے والا وہ ایک مومن فرشتہ کہہ لو، جن کہہ لو، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے ساری چیز کے نہیں معاملے کے اندر. نہیں، ہمارے ساتھ 5 جن ہوتے ہیں یا شیطان کے ساتھ پانچ ہمارے پانچ ہوتے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ہیں؟ ہر انسان اچھا، کے ساتھ. ٹھیک یہ ہے. مطلب کہ یہ احادیث میں آتا ہے، میں بھی آپ نے سنا ہاں، ہو یہ میں نے کانسیپٹ. یہ جی آیت میں یہ تو ہے کہ میں اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے انسان پہ حملہ آور ہوں گا، لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے کہ نہیں نہیں، ہر یہ ایک ہے، انسان کے یہ ساتھ آگے پانچ پیچھے السلام پانچ تھا. ہوتے علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. ہاں جی آفاق بیٹا ایسا ہی ہے، جو ابھی مینشن کیا سعد نے، ایسا ہی ہے. 5 جن ہوتے ہیں. ہم نے جب ایک ہیں. سیشن کیا تھا اذکار کا، تو اذکار میں جب روزمرہ کے اذکار میں میں نے ایک ذکر بتایا تھا جو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہوتی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب گھر کے اندر جتنے ممبرز رہتے ہیں نا، یا سمجھ لیں کہ کوئی باہر سے آیا ہے، ہمارے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، میڈ آئی ہوئی ہے، کوئی ہیلپ اینی تھنگ، تو اس کا شیطان بھی اب باہر ہے. ایک مطلب اب اس کا قرین تو اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا، لیکن اس کا ایک وہ شیطان جس کی ڈیوٹی باہر اس کو بھٹکانے میں، وہ باہر کھڑا رہے گا. اب لیٹس سے اگر 7 ممبر ہیں گھر کے اندر، تو 7 شیطان باہر کھڑے رہیں گے. جب وہ بندہ نکلے گا، فار ایگزامپل میں نکلتی ہوں، انم نکلے گی، تو انم والا شیطان وہ ایکٹیو ہو جائے گا. میرا جو قرین ہے وہ جا کر اس کو بول دے گا یہ نکلنے والی ہے، اور بس تم بالکل اس کے تعاقب میں رہنا. میں اس کو بھلوا دوں گا، اس کے ذکر، اس کا اذکار بھلوا دوں گا، اس کا سامان بھلوا دوں گا، اب اس کا کام بھلوا دوں گا، اس کا وقت ضائع کروں گا. جیسے ہی باہر نکلے تم پکڑ لینا اس کو. اب اگر ہم ذکر نہیں اپنا وہ والا کرتے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کوئی اور ذکر نہیں، اگر ہم وہ ذکر نہیں کرتے تو وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے، اور پھر ہمارا کام بھی خراب کرتا ہے، ہمارا ذہن بھی خراب کرتا ہے، ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے کام خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات یہ 5 شیطانوں والی تذکرہ. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد آج کے ایپیسوڈ میں جو چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، یہ بھی اور اس سے پہلے بھی سارا کچھ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے جو سیریز یہ سیم ڈاکیومنٹری اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، تو اس کے اندر اتنی چیزیں اور انکلوڈ نہیں تھی. باقی یہ لوگوں نے بعد میں بہت ٹیسٹیمنیز دی ہیں، اور بہت ساری چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے وہ پاپ سنگرز کو انہوں نے انکلوڈ کیا. یہ پہلے نہیں تھے سوائے میڈونا کے اور مائیکل جیکسن کے، باقی اور لوگ اتنے زیادہ انکلوڈیڈ نہیں تھے. اب سارے انہوں نے ریحانہ وغیرہ بھی انہوں نے انکلوڈ کی ہے. یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ
ایک عام بندے کو رسائی کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکیومنٹری بنا دی، ڈاکیو سیریز بنا دی. حقیقت میں یہ ساری انفارمیشن آپ کو مقاعدہ شیطان میں مل جائے گی، اور مزید کسی کو اس کی ڈیٹیل چاہیے تو تلبیس ابلیس میں مل جائے گی. تو یہ جو سلسلہ ہے اس وقت، اس کو یعنی کہ اگر ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ ہمیں کرنٹ افیئر میں پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے یہ والی دی ارائیولز دیکھی ہے، اور illuminati اور دیگر جو بھی ان کے کانسپریسی تھیوری جس کو ہم سمجھتے جو کہ حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایز اے مسلمان مومن فرض یہ تھا کہ ہم ان احادیث کو دیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل تو بعد میں، لیکن پہلے ایمان تو لے آتے. اس کو اتنا امپورٹنٹ تو سمجھتے کہ اس کو اگنور کر کے نہ رکھتے کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر ان حدیثوں کو جمع کیا، ان کی صحت کو انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلش کیا کہ یہ صحیح ہے یا یہ کمزور ہے یا فلاں متن سے یہ ضعیف ہے یا راوی سے ضعیف ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے اگنور کر دی اور ہمارا ہو گیا نقصان. اور شیطان نے انہی چیزوں کو اسٹیپنگ سٹون بنایا جو اس کے بارے میں دیکھیں پورا ایکسپوجر موجود تھا آلریڈی، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، ضعیف حدیث میں بھی. اور وہ ضعیف کے نام پہ، کمزور کے نام پہ ہم اگنور کرتے گئے، حالانکہ ضعیف کا ہمیں مطلب ہی نہیں معلوم تھا. اس نے اس کی کوئی، چیزوں کو اسٹیپنگ سوری سٹون میں بنا بات دیا. کرتا ہوں، جی کوئی کلیکشن آپ لوگوں نے، آئی تھنک کوئی آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ ہوگا جو شیئر کیا ہوگا آپ لوگوں نے اس میں میٹنگ میں جو ہوئی تھی، اس سے ریلیونٹ اسلامک کانٹینٹ ہے یا جو بھی لٹریچر ہے جس کی آپ بات ہاں کر رہے ہیں؟ ہاں، میں جو نام بتا رہی ہوں وہ کتابوں کے نام ہے. یہ میں نے ایک آج سے تقریباً میرا خیال ہے ہاں سال بھر ہونے والا آلموسٹ. اس وقت ہم نے مقاعدہ شیطان، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چند پیجز کی ہے بالکل، یعنی کہ لٹرلی وہ ایک ہفتے میں ختم کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں تمام وہ صرف اور صرف احادیث ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنی طرف سے کسی نے نہیں لکھا. ہاں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. خطبات تو آلریڈی بہت، ہاں بہت امپورٹنٹ، ہاں بہت بہترین کتاب ہے. نہیں، تلبیس ابلیس نہیں پڑھ سکتے اس کو. دیکھیں اس کو ہمیں، ہاں وہ بڑی کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب ہے، وہ فقہ القلوب کی طرح ایک امپورٹنٹ کتاب ہے جس کو بہت کانسیپٹ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہ رہا ہے، ہم نے تو کئی دفعہ شیئر کی ہے پی ڈی ایف کے اندر، اس کا نام ہے مقاعد الشیطان، اور یہ عربی میں ہے حقیقی طور پہ، اور ٹرانسلیٹڈ بھی انگلش میں مل جائے گی آپ کو، اردو میں مل جائے گی. پاکستان میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو وہاں مل جائے گی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز کسی کو ریفرنس دینا کہ بھئی دیکھیں یہ معاملات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور پوری دنیا میں یہ معاملات چل رہے ہیں، آپ اگر وہ شخص آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی انکلائنڈ ہے، آپ نے اس قسم کی چھوٹی کتاب اس کو دے دینی ہے. جیسے کہ ہم لوگ اس چیز کو پریچ کرتے ہیں کہ وہ ایاک نستعین اذکار کی کتاب یا حصن المسلم اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا، یہ ایاک نستعین دے دیں جو کہ چھوٹی سی ہے اور سستی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کسی کو گفٹ کر دیں. اسی طرح سے مقاعدہ شیطان بھی گفٹ کرنے والی کتاب ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، کسی کو دیکھ کر گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ یہ کیا مجھے دے دیا، کیوں پڑھ لوں میں. اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو انفارمیشن ہے نا وہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے ابھی ساتھ نے بھی آپ کو کہا کہ رقیہ اور یہ والا جو اینڈ آف ٹائمز کے اندر فی الحال جو ڈاکیومنٹری چل رہی ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. یہ ہم نے نہیں سوچ سمجھ کے کیا، یہ اللہ کی پلاننگ سے ہوا ہے. یہ بے شک اللہ نے کیا ہے، یہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ فی الحال نہیں تھا. لیکن یہ کیونکہ میں آلریڈی اپنے دوسرے گروپ میں صبح کروا رہی تھی اور نیڈ آف ٹائم پڑ گئی تھی، اتفاق سے بہت سارے ممبرس کو اس چیز کی تکلیف ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے وہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا ان کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ چیز شروع کی. لیکن یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا زبردست ڈیوائن پلان ہے، سبحان اللہ. تو آگے جو تلبیس ابلیس اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہم نے کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں اناؤنس کریں گے کہ اب سمر پروگرام کے حساب سے کچھ چیزیں بہت چینج کرنے والی ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی اب زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیسے ماشاءاللہ آفاق کا جو نالج ہے بڑا زبردست ہے. بہت بیٹا آپ تو ایکٹیو رہا کرو پھر، بلکہ آپ اگر کوئی سروس والنٹری کر سکتے ہو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، میں اصل میں ابھی کافی ڈسکنیکٹڈ رہا تھا کافی عرصہ، کچھ سال کہہ لیں. تو بس میں اب دوبارہ ایکٹیو ہونا شروع ہوا ہوں. ابھی تو فی الحال بس ابھی سنوں گا ہی، اور انشاءاللہ پھر کریں گے کچھ خود سے بھی ایکٹیو ہاں ہوتے ضرور، رہیں. بالکل. ابھی آپ پھر اگر آپ جی ریگولرلی آتے بھی ہو تو وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ آپ جیسے بچے جن کے پاس اس قسم کی نالج ہے اور جو بڑا ہی زبردست ان کا دماغ، مطلب آپ دیکھیں نا یہ ریفرنسنگ کرنا یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے. یہ تو وہی شخص کرتا ہے جو کہ مسلسل
اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا اس کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، یا اس کا مطالعہ بہت اچھا اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے جس نے، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہوئی ہے تو آپ اس کو بالکل یوٹیلائز کرو، اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ صحیح۔ اصل میں اس کے بارے میں ہم نے کافی، میں نے اکیلے نے نہیں، میرے بہن بھائیوں نے بھی، اور ہاں کچھ ایک دو میرے فرینڈز بھی ہیں، تو کچھ سال پہلے، کچھ آئی تھنک 5-10 سال پہلے کی بات ہوگی، جب ہم نے اس پہ کی تھی ریسرچ، اور اس جو بھی یہ اشکنازی جوز والا جو بھی معاملہ ہے سارا، ہاں 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 جب تک اس کو ہم کانسپریسی تھیوری نہیں سمجھتے تھے ہاں تب تک اس پہ کافی کام کیا تھا، اس کو کافی سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بعد میں تھوڑا سا اس پہ بلیو ختم ہو گیا تھا، یہ لگنے لگے ہاں تھے کہ نہیں بس یہ تھیوریز ہیں، بس کسی نے ایسے گھڑا، ویسے حقیقت میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ بالکل ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی اسلامک لٹریچر ہے آپ کے پاس، ہاں تو وہ پھر آپ شیئر کرنا، میں اس کو پھر دیکھتا ہوں۔ ضرور، ہاں باقاعدہ سائیکال، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جو آتی ہے اس میں یہی ہے شام کے اذکار میں بھی کہ بھئی ہم اس میں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب بدر چاروں طرف سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ بھئی ہمیں جو ہے کسی بھی طرف سے شر جو ہے ہمیں آ کے نہ پکڑ لے۔ اور یہ سب سے بڑی جو چیز ہے نا ظاہری بات، جس طرح میں بات کری ہے، اور ہمارے پاس اذکار کا کلیکشن ہونا، اور ہارڈلی 15 to 20 منٹس لگتے ہیں صبح کے اذکار میں بھی اور شام کے اذکار میں بھی۔ اگر آپ پراپرلی کریں، ہاں اور جو پراپرلی لوگ ویسے آرام سے بھی کریں، تیز بھی کریں، سلو بھی کریں، تب بھی اسپیڈ اتنی ہی لگتی۔ 9 منٹ لگتے ہیں ہاں ہم لوگوں کو پراپر ریڈ کریں تو۔ جی دوسری چیز یہ کہ یہ جو ابھی تذکرہ کیا ساتھ میں، کہ اوپر سے نیچے سے، لیفٹ سے رائٹ سے، اوپر سے نیچے سے، یہ بیسکلی یہ کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے، یہ ڈائمینشنز ہے، ڈائمینشنز ہے، یہ یاد رکھیے گا، ڈائمینشنز۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، یعنی کہ تم سوچ بھی نہیں بالکل، سکتے کہ یہ تمہیں کون سے اینگل سے دیکھتا ہے۔ وہ بیسکلی وہ اس ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے جس ڈائمینشن سے انٹر ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی ڈائمینشن ہے جو بالکل۔ اس ٹائم پہ کھلتی ہے جس ٹائم پر ہم کبھی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتے ہیں۔ کبھی اگر ہم سیڑھیوں سے کھڑے ہو کے کسی کو دیکھیں نا، تو تب ذہن میں یہ آیت ذہن میں آتی ہے کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، تو اور وہ ایک ایسا ہی ہے، اور بھی نظر آتا ہے۔ جی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اونچی بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہے، اوپر کے فلور میں زیادہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ نے سنی ہوں گی، چھتوں پہ یا لمبی والی بلڈنگز میں۔ کیونکہ وہ اس کا مطلب اس ڈائمینشن کا تعلق تھوڑا اوپر سے ہے، زمین کے تھوڑے اوپر، مطلب یہ پورا ایک سمجھ لیں کہ یہ کڑی سے کڑی ملانے والی بات ہے۔ اور ہر وہ شخص جو تھوڑا سا دماغ لگاتا ہے، جیسے کہ آپ لگا رہے ہیں، ہم نے لگایا، ظاہر ہم نے بھی دماغ لگایا، تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر آپ مدد لے کر چلیں تو آپ پر حقیقت کھل جاتی ہے۔ اور اب تو یہ کام ویسے ہی ہر کوئی بہت کر رہا ہے، یوٹیوب پہ ویسے ہی بہت اویلیبل ہے، آپ کو مل جائیں گی بہت ساری چیزیں، سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، چاہے کتنا بھی اور انفارمیشن آپ کو مل جائے، کتنا بھی مسلینیس مل جائے، اور وہ جتنا بھی انٹرسٹنگ اور اوتھینٹک بھی ہو کہ بھئی کسی بندے نے سرچ کر کے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا اس کو قرآن اور حدیث سے جڑا رہنا ضروری ہے، ادروائز ہم بھٹک جائیں گے 100%۔ اسی لیے اور ڈاکیومنٹریز بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر یہی ٹیسٹیمنیز ہے جو آپ لوگوں نے اس ڈاکیومنٹری میں دیکھی ہے، لیکن میں نے وہ والی دکھائی نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ دکھائی ہے، کیونکہ یہ جس شخص نے یہ کمپائل کی ہے وہ سبحان اللہ، وہ ایک بہت پریکٹسنگ بندہ تھا، اور اس نے اللہ کے ڈر سے اور امت کی اس پرابلم کی وجہ سے اس نے اس چیز کو جو ہے وہ کمپائل کیا۔ بہرحال آپ پیچھے کے ایپیسوڈز بھی دیکھیے گا بیٹا، اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگے کہ بھئی مسنگ ہے، آپ نے کوئی چیز سرچ کی تھی، چاہے وہ اپنے بچپن میں کی تھی، ابھی میں کی ہے، کسی اور نے، کوئی بھی ایک ہوتا نا ایک چیز بھئی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیکٹ آیا ہے، اس کو شیئر ضرور کر دیں گروپ میں کہ بھئی ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور کڑی ہاں کسی اور کے پاس۔ اصل میں مجھے اس ٹائم ایک تو ساحل بھائی والا نیریٹو کافی کرتا ہے فیل، اور حال میں مداثر والا بھی نیریٹو کافی فیل کرتا ہے، لیکن جو ان دونوں کا آپس میں وہ جس پوائنٹ پر آ کے اختلاف ہے نا، وہ چیز ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ مین اسی چیز کے اوپر جا کے ہوتا ہے کہ خالد صاحب جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج کو انسانوں میں لے آتے ہیں، اور ہاں اپنا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایلین ہے۔
اور اس سے جو دوسری چیز لنکڈ ہے وہ وقت ہے. وہ دوسری چیز لنکڈ ہے نا وہ بالکل وقت وقت ہے. ایک اگر ڈائمنشن. ہم یہ کہتے جی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی یاجوج ماجوج یہی لوگ ہیں جو اشکنازی جوز ہیں تو پھر تو اینڈ آف ٹائم آ گیا ہوا ہے. پھر تو ہم بالکل اس ٹائم کے ہم میں بھی اس کے اندر ہی, اور میں بھی یہ جو پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی وہ غزوہ ہند ہی تھی. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے, یعنی کہ ابھی اس میں مجھے کلیئرٹی نہیں ہے, ابھی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, ابھی اس میں اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مسئلے کو حل کرنے سے معمہ جو ہمارے یہاں آ جاتا ہے, ظاہر ہے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ جیسے ابھی ایک جنگ ہوتے ہوتے رک گئی اللہ کے حکم سے اور عافیت ہو گئی, لیکن آپ سمجھے کہ یہ وقت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دے رہے ہیں جو اس وقت کو یوٹیلائز کر لے, تاکہ ہم تھوڑی سی نالج گیدر کر کے اپنے اعمال درست کر لیں یا اس کی تیاری کر لیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ ہمیں کیا ہے, جس طرح سے اور ریلز لوگ دیکھتے رہتے ہیں, انسٹاگرام دیکھتے رہتے ہیں, شارٹس دیکھتے رہتے ہیں, وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی ہمارا انٹرسٹ کا ٹاپک یہ ہے, لیکن اس میں کرنے والی کیا چیز ہے, مقصد کیا ہے دیکھنے کا, اتنا ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صبح شام رات ہم لگا رہے ہیں, ساتھ لگاتے ہیں, میں لگاتی ہوں, اور بھی لوگ ہیں جو لگے ہوئے ان کاموں میں, تو اس کا ریزن ہے نا کوئی, تاکہ تیاری کر لیں ہم, لیکن سب کی پارٹیسپیشن ضروری ہے. اور آپ نے کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا اپنی اس انٹرسٹ کو, یا پھر آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حافظہ دیا ہے اس چیز کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے, بلکہ آپ نے کہا کہ آپ کے دوست اور آپ کی بہن بھائی وغیرہ نے بھی اس چیز کے اوپر کچھ کام کیا تھا, تو ان کو بھی انوالو کریں ساتھ. ہو سکتا ہے وہ اگر ریگولر بیسس پہ صبح میں نہیں آ رہے تو شام میں آ جائے, شام میں نہیں آ رہے تو صبح میں,